بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عقیدہ تحاویہ کا 15واں سبق ہے اور یہ اس کتاب کا آخری سبق بھی ہے۔ تو اس سبق میں کچھ علامات قیامت اور اسی طرح دین کے جو صحیح عقائد ہیں ان کے ساتھ وابستگی اور باطل عقائد سے برات کا اعلان، اس طرح کی کچھ ضروری باتیں آخر میں مصنف نے بیان کی ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی یہ کتاب انشاءاللہ اسی سبق میں مکمل ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات جو یہ فرما رہے ہیں وہ علامات قیامت کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ۔ اشراط یہ شرط کی جمع ہے، یہ علامات کو کہتے ہیں، تو ساعہ سے مراد قیامت ہے۔ قیامت کی جو علامات ہیں ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جو قیامت کی علامات ہیں ان میں سے کچھ قرآن میں بھی بیان کی گئی ہیں اور دیگر بہت ساری احادیث میں کثرت کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ بھی ہمارے عقائد میں ایمان میں شامل ہیں۔ تو یہ دو طرح کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک کی جو علامات ہیں ان کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی علامات کہا جاتا ہے۔ اور پھر امام مہدی علیہ السلام کے آمد کے بعد پھر جو نشانیاں ہوں گی قیامت قائم ہونے تک، وہ بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی، ان کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو جو علامات صغریٰ ہیں ان کا بھی احادیث میں ذکر ہے، ان میں سے کچھ ظاہر بھی ہو چکی ہیں۔ جیسے ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، آخری نبی کا آنا، یہ بھی ایک قیامت کی علامت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو یہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح دیگر احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، اور اسی طرح شراب کا پینا اور زنا وغیرہ عام ہو جائے گا، اور والدین کی نافرمانی ہوگی۔ اس طرح کی جو بہت ساری علامات ہیں ان میں سے آج کل بہت ساری ظاہر بھی ہو چکی ہیں، تو یہ علامات صغریٰ ہیں۔ اور علامات کبریٰ جو امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد سے شروع ہوں گی، ان کا یہاں پر کچھ تذکرہ کیا ہے۔ منہا، ان میں سے کچھ علامات یہ ہیں خروج الدجال، دجال کا نکلنا۔ تو امام مہدی علیہ السلام پہلے آئیں گے، وہ ساری امت کی قیادت کریں گے۔ تو بڑی علامات میں سے سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، ان کی آمد ہوگی۔ تو ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، اور سیرت میں آپ کے مشابہ ہوں گے۔ تو مکہ میں ان کا ظہور ہوگا۔ اصل میں تو مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، مکہ میں جب وہ آئیں گے تو بیت اللہ کے قریب لوگ ان کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر وہ ساری امت کی قیادت کریں گے اور انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ تو اسی دوران پھر دجال کا خروج ہو جائے گا، دجال نکل کر آ جائے گا۔ یہ دجال ایک خاص قسم کا شخص ہوگا جو شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، اور اس کی ایک آنکھ جو ہوگی وہ خراب ہوگی، اور آنکھوں کے درمیان میں کافارا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ تو یہ شروع میں نبوت کا دعویٰ کرے گا، بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے لوگوں کی آزمائش کے لیے اس کے آس پر کچھ عجیب و غریب چیزیں ظاہر فرمائیں گے۔ تو اس کے پاس مختلف قسم کے شعبدے ہوں گے، اپنی ایک جنت بھی اس نے بنائی ہوگی، جہنم بھی۔ تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر یہود اور بعض کمزور ایمان والے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ وہ پوری دنیا میں جائے گا، اور صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ ان دو شہروں میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، باقی وہ ہر جگہ جائے گا، اور 40 دن وہ دنیا میں رہے گا۔ اس میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ وَنُزُولُ عِیسیٰ ابن مریم علیہ السلام من السماء، اسی طرح قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے بہت اہم اور بڑی نشانی آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا بھی ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں جب لوگ ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور دوسری آیت میں بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو ابھی وہ آسمان پر زندہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس پر آیات اور احادیث کثرت کے ساتھ، احادیث متواترہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا۔ تو ان کا آسمان سے نازل ہونا یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اسی زمانے میں جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہوں گے
اور دجال آ چکا ہوگا اور دجال فتنے پھیلا رہا ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شام کا جو علاقہ ہے دمشق، اس میں مسلمانوں کا دارالحکومت ہوگا، امام مہدی علیہ السلام وہاں پر ہوں گے، تو وہ دمشق کی جو بڑی جامع مسجد ہے وہاں پر وہ امامت کے لیے نماز کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، مطلب نماز کھڑی ہونے والی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے جو وہاں دمشق میں مشرق کی جانب کوئی مینارہ ہے اس کے اوپر وہ نزول فرمائیں گے، تو بعد میں پھر وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور جا کر دجال کو باب لد ایک مقام ہے وہاں پر اس کو قتل کر دیں گے۔ تو اس طرح دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر یہودی جو اس کے ساتھ تھے ان کو بھی مسلمان کثرت کے ساتھ قتل کریں گے، یہودیوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ ہونا اور قیامت کے قریب ان کا آسمان سے اترنا یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور یہ قطعی اور یقینی عقیدہ ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اسی طرح قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ویسے تو سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا اور آدھے آسمان تک اوپر آ کر پھر واپس مغرب کی طرف چلا جائے گا۔ تو حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ اس وقت کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اسی طرح اس سے پہلے جو ایمان نہیں لایا تو اس وقت کے بعد وہ ایمان لائے گا تو اس کا ایمان لانا بھی معتبر نہیں ہوگا۔ اسی طرح وخروج دابۃ الارض من موضعها، دابۃ الارض ایک خاص قسم کا جانور ہوگا، وہ نکلے گا قیامت کے قریب۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، سورہ نمل کی آیت نمبر 82 ہے۔ تو یہ دابۃ الارض جانور ہوگا جو لوگوں سے بات کرے گا، تو یہ جو مومنین ہوں گے ان کے چہرے کے اوپر ایک نشانی لگائے گا نور والی، جس سے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کے چہرے کے اوپر آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جن سے ان کے جو چہرے ہیں وہ سیاہ ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ تو جتنی نشانیاں جن کا احادیث میں قرآن میں ذکر ملتا ہے ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یہ بھی عقائد میں شامل ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا، کہ ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے، نہ کاہن کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی عراف کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو کاہن اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو آئندہ مستقبل کے حالات اور مختلف واقعات کی خبر دینے کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا جنات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو جنات کے کہنے پر یہ مختلف قسم کے ناجائز اور غلط کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد پر جنات میں سے کوئی اس کو کوئی نہ کوئی خبر خفیہ بتا دیتے ہیں، تو وہ ایک آدھ خبر کوئی سچی بھی ہوتی ہے، زیادہ تر جھوٹی ہوتی ہیں، اور بیچ میں یہ اپنی طرف سے بھی بہت سارے جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتا ہے۔ کوئی ایک آدھ بات تکے سے سچی بھی ہو جاتی ہے، باقی غلط، تو لوگ اس پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو ایسا کاہن ہے اس کے اوپر بھی ہم تصدیق نہیں کرتے، کیونکہ وہ آئندہ کی یا غیب کی بات بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ تو غیب صرف اللہ کو ہی معلوم ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، تو اللہ تعالیٰ غیب کسی کو بھی نہیں بتاتے، البتہ انبیاء میں سے جس کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتا دیں تو وہ بتا سکتے ہیں۔ تو یہ کاہن وغیرہ یہ نبی تو نہیں ہے، تو ان کے پاس وحی تو نہیں آتی، تو ان کے پاس کوئی غیب کی خبر نہیں ہوتی، تو ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ اور عراف اسے کہتے ہیں کہ جو مختلف قسم کی علامات اور نشانیوں سے، جیسے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر یا اور اس طرح کی ستاروں کی کچھ نشانیاں دیکھ کر وہ غیب کی خبریں یا کسی کی قسمت کے بارے میں اس طرح کی چیزیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ جو ہے نا وہ شریعت کے بھی خلاف کام کرنے والے ہیں، اور ایسے معاملات کے جن کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے، غیب کی خبر وغیرہ، ان کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ کام بھی غلط ہیں، اور ایسے لوگوں کے پاس جانا یہ بھی غلط ہے، ان کی تصدیق کرنا بھی غلط ہے۔ حدیث میں صاف آیا ہے من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو بندہ کسی عراف کے پاس جائے اور اس سے کوئی بات پوچھے اپنی قسمت کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں، تو 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کی ہم تصدیق نہیں کرتے۔ ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة واجماع الامہ، اسی طرح دین جو ثابت ہوتا ہے وہ قرآن سے، سنت سے اور اجماع امت سے ثابت ہوتا ہے، ان چیزوں کے خلاف کسی بات کا کوئی بندہ دعویٰ کرے گا تو اس کی بھی ہم تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن و سنت اور اجماع اور جو مسلمانوں کے جمہور عقائد اور احکام اور معاملات ہیں
ان سے ہٹ کر کسی نئی چیز کا دعویٰ کرنا یا ان کے خلاف کسی چیز کا دعویٰ کرنا، دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے، یہ بدعت ہے۔ بدعت جو ہوتی ہے وہ گمراہی ہوتی ہے، اس لیے ہم ایسی کسی بھی قرآن و سنت کے خلاف چیز کا دعویٰ کرنے والے کی تصدیق نہیں کرتے، اس کی بات نہیں مانتے۔ آگے فرماتے ہیں وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، کہ ہم مسلمانوں کی جو جمہور کی جو جماعت ہے اس کو ہم برحق اور درست سمجھتے ہیں، یا مسلمانوں کے جو اجماعی مسائل ہیں جن پر سارے مسلمانوں کا یا جمہور مسلمانوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے، ان کو ہم حق اور ثواب درست سمجھتے ہیں۔ وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا، اور جو مسلمانوں کے اجماعی مسائل ہیں ان سے جدا ہونا، ان سے ہٹ کر نئی راہ اختیار کرنا، اس کو ہم گمراہی کا اور عذاب کا باعث سمجھتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں بھی یہ آیا ہے کہ جو بندہ مسلمانوں کا جو راستہ ہے اس کے علاوہ کسی اور راستے کو تلاش کرے گا، ان سے الگ ہو کر نئی راہ نکالے گا تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو یہ عذاب کا باعث ہے۔ اور حدیث میں بھی امت کے اجماعی جو معاملات ہیں، احکام ہیں، مسائل ہیں، ان کے اوپر قائم رہنے کی تاکید کی گئی ہے کہ یہ جو جمہور امت ہے یہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یہ جس بات پر ہیں وہی برحق ہے، وہی ثواب ہے، وہی درست ہے۔ وَدِينُ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاحِدٌ، آگے مجموعی طور پر دین کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اللہ کا دین ہے جس کی پیروی کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، وہ آسمان میں اور زمین میں ایک ہی دین ہے، وہ دین الاسلامی، جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ تو ابھی جو دین جس کی پیروی کرنا ضروری ہے اور جو اللہ کے ہاں مقبول ہے وہ صرف اور صرف یہی ایک ہی دین ہے، دین اسلام۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی بندہ کسی بھی دین کو تلاش کرے گا، اس کی پیروی کرے گا تو یہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ صرف جو قابل عمل اور قابل اتباع دین ہے، مذہب ہے اللہ کے ہاں پسندیدہ، وہ صرف اسلام ہی ہے۔ دوسری آیت میں ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ تمہارے لیے دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا ہے، اسلام کو منتخب کیا ہے، لہذا اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اسی کی انبیاء اکرام نے دعوت دی ہے اور یہی قیامت تک جو برحق دین ہے، درست دین ہے، درست مذہب ہے، وہ یہی دین اسلام ہی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے کا یا کسی اور مذہب کا دین کا کوئی بندہ دعویٰ کرے گا تو وہ باطل پر ہوگا، گمراہی پر ہوگا۔ تو اب دین اسلام کی کچھ خاص صفات بیان کی ہیں، وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ، کہ جو دین اسلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کو قبول کرتے ہیں، جس کی پیروی کرنا سب پر لازم ہے، یہ جو دین ہے یہ غلو سے اور تقصیر سے پاک ہے، ان کے درمیان ہے۔ غلو کہتے ہیں کسی چیز کا حد سے آگے تجاوز کر جانا، تو ہم جو دین اسلام کے اوپر قائم رہنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان سے آگے تجاوز نہیں کرتے، ان سے آگے نہیں بڑھتے، اس کو بھی ہم درست نہیں سمجھتے۔ اور تقصیر کہتے ہیں کہ حد سے پیچھے رہ جانا، حد سے کسی چیز کو کم کر دینا، گرا دینا۔ تو کسی چیز کو حد سے کم کرنا، کوتاہی کرنا، یہ بھی غلط ہے، اور حد سے آگے بڑھا دینا یہ بھی غلط ہے۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے افراط اور تفریط، کہ ہم افراط اور تفریط کے درمیان ہیں، نہ افراط کرنے والے ہیں اور نہ ہی تفریط کرنے والے ہیں۔ تو درمیان میں اعتدال والا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور وبین التشبیہ والتعطیل، اسی طرح جو دین اسلام ہے وہ تشبیہ اور تعطیل کے درمیان ہے۔ یہ بھی دو حدیں ہیں۔ ایک تو پہلے زمانے میں ایسے فرقے تھے مجسمہ، مشبہہ، انہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دے دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے جسم، اعضاء وغیرہ ان چیزوں میں، تو وہ بھی غلط ہے۔ اور دوسری طرف معتزلہ وغیرہ کچھ ایسے فرقے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا ہی انکار کر دیا تھا، ان سے ہی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو معطل قرار دیا تھا۔ تو یہ بھی دوسری طرف کی حد ہے۔ تو دونوں حدود، یہ حد سے تجاوز یا حد سے کم کرنا، یہ غلط ہیں۔ دین اسلام ان کے درمیان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو تو مانتے ہیں، جو صفات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے، بلکہ اس کے درمیان میں ہم اعتدال والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وبین الجبر والقدر، اسی طرح ایک جبر والا عقیدہ ہے اور ایک قدر والا عقیدہ ہے، یہ دونوں بھی افراط اور تفریط پر مبنی ہیں۔ ان کے درمیان دین اسلام اعتدال والا ہے۔ جبر والا یہ ہے، جیسے جبریہ ایک فرقہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے، تقدیر کی وجہ سے جو کچھ لکھا ہوا ہے بس انسان مجبور ہے، خود اپنی اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور قدریہ والا یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ
مکمل اپنی اختیار سے کرتا ہے، اور جو انسان کے فعال ہوتے ہیں ان کا خالق بھی یہی ہے اور کاسب بھی یہی ہے، تو یہ دونوں انتہائی ہیں۔ ان کے درمیان میں جو اسلام کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے، اپنی اختیار سے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنی اختیار سے وہ کسب کرتا ہے۔ ان کاموں کو خلق اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کاموں کے خالق اللہ ہیں، بندہ کاسب ہے۔ یہ اسلام والا درمیان والا اعتدال والا راستہ ہے، عقیدہ ہے۔ وبین الامن والیاسی، اسی طرح یہ بھی افراط اور تفرید دو حدیں ہیں، یہ بھی غلط ہیں۔ ان کے درمیان اعتدال والا راستہ یہ اسلام کا راستہ ہے، اسلام کا عقیدہ ہے۔ امن سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، جیسا کہ مرجئہ کا عقیدہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد گناہ جو ہے یہ انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، اور ایمان لانے والے جو ہیں گناہوں کی وجہ سے ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، تو یہ بھی غلط عقیدہ ہے، یہ بھی ایک انتہا ہے۔ اور دوسری طرف ایاس، مایوس ہو جانا، یعنی کوئی ایمان والا اس سے اگر گناہ ہو گئے ہیں، کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی معافی سے نا امید ہو جائے، مایوس ہو جائے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ جیسا کہ یہ معتزلہ، خوارج وغیرہ کا عقیدہ تھا کہ جو مرتکب کبیرہ ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی کوئی بخشش نہیں ہو سکتی، یہ بھی انتہا ہے۔ تو ہم اس کے درمیان میں ہوتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے الایمان بین الرجاء والخوف، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے عذاب دے سکتے ہیں، پکڑ میں لے سکتے ہیں، ساتھ ساتھ رجاء، امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، کیونکہ امید کے متعلق بھی قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم اور بخشنے والے ہونے اور توبہ قبول کرنے والا ہونا، اور اسی طرح عفو و درگزر والی بہت ساری آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عذاب اور پکڑ والی بھی بہت ساری ایسی آیات اور احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے بھی اگر گناہ کرتے ہیں تو ان گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا سکتا ہے۔ تو ان کی وجہ سے ہم اس کے درمیان میں اعتدال والا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ امید بھی ہوتی ہے اور ساتھ خوف بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو دین اسلام ہے وہ معتدل راستہ ہے، درمیان والا راستہ ہے، وہ نہ حد سے تجاوز ہے اور نہ حد سے کمی والا راستہ ہے۔ درمیان میں جو معتدل راستہ ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہی راستہ دین اسلام کا راستہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا، یہی جو اس کتاب کے اندر جتنے عقائد بیان ہوئے ہیں، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا مذہب ہے، اور یہی ہمارے عقائد ہیں، ظاہراً و باطناً، کیونکہ ظاہری طور پر جس طرح عقائد کو ماننا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح دل کے اندر ان کا اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر ظاہراً تو بندہ ان کے ماننے کا اقرار کرے، لیکن دل میں، باطن میں ان کا اقرار نہ ہو تو وہ تو نفاق بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ظاہراً اور باطناً دونوں طرح ہم ان عقائد کو مانتے ہیں اور ان کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور یہی ہمارا دین اور مذہب ہے۔ کیونکہ یہ جو عقائد اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، یہ سارے جو منقولی دلائل ہیں، قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ، ان سے بھی ثابت ہیں، عقلی دلائل سے بھی ثابت ہیں، تو اس لیے ان کو ہم یقینی طور پر درست سمجھتے ہیں اور ان کا اعتقاد بھی رکھتے ہیں، دل سے بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ وَنَحْنُ بُرَآءُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ، کہتے ہیں کہ جتنے عقائد اس کتاب میں ہم نے ذکر کیے ہیں اور بیان کیے ہیں، ان کے مخالف جو بندہ عقائد رکھے گا اس سے ہم بالکل بری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں جو ان عقائد کے خلاف اور عقائد رکھے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو عقائد ہیں یہ نقلی و عقلی دلائل سے ثابت ہیں اور یہ درست برحق عقائد ہیں، تو ان کے خلاف جو بندہ عقیدہ رکھے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کے عقائد باطل ہوں گے، گمراہ والے ہوں گے۔ تو جس طرح صحیح جو برحق عقائد ہیں ان کو ماننا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح باطل عقائد سے برات کا اعلان کرنا اور ان کا انکار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کلمے میں، تو اللہ کے علاوہ باقی سب الہوں کی نفی کرتے ہیں، تو اسی طرح جو صحیح عقائد ہیں، برحق درست عقائد، ان کے علاوہ باقی گمراہ اور باطل عقائد کی نفی کرنا اور ان سے برات کا اعلان کرنا، یہ بھی عقائد کے اندر ضروری چیز ہے۔ پھر آخر میں دعا فرما رہے ہیں وَنَسْأَلُ اللَّهَ تعالیٰ، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں أَن يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِيمَانِ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ تو یہ ایمان پر ثابت رہنا بہت اہم چیز ہے، اس کے لیے سارے انبیاء نے بھی دعا کی ہے، اپنی امتوں کو بھی اس دعا کا انہوں نے سکھایا ہے۔ تو ایمان سے مراد کیا ہے؟ جتنے عقائد اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم اور دائم رکھے، اور ان عقائد اور نظریات کا اللہ تعالیٰ ہمیں کاربند رکھے،
انہی عقائد کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وَيَخْتِمُ لَنَا بِهِ، اللہ تعالیٰ اسی ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائے، کیونکہ ایمان پر خاتمہ یہی انسان کی کامیابی کے لیے اور نجات کے لیے بنیادی چیز ہے، یہ ضروری ہے۔ تو انہی عقائد کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو، یعنی ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَيَعْصِمَنَا، کہ وہ ہمیں محفوظ فرمائے من الاہواء المختلفہ، مختلف جو خواہشات کی بنیاد پر جو مختلف عقائد لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، مختلف مذاہب بنائے ہوئے ہیں، مختلف فرقے بنائے ہوئے ہیں، ان سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے۔ والآراء المتفرقہ، اسی طرح جو جمہور امت یا اجماع امت سے ہٹ کر جو لوگوں کی انفرادی آراء ہیں، متفرق رائے ہیں، ان سے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ان سے ہمیں بچائے۔ جو جمہور علماء کی جو رائے ہے، جمہور امت کے جو اجماعی مسائل ہیں، جو عقائد ہیں، انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ میں کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والمذاہب الردیہ، اسی طرح جو باطل مذاہب ہیں یا گمراہ مذاہب ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان کی مثال دی ہے المشبہہ، تو یہ وہی گروہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ مشابہ قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی نعوذ باللہ جسم اور اعضاء وغیرہ کے وہ قائل ہیں، تو اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ والمعتزلہ، اسی طرح معتزلہ ایک فرقہ تھا، انہوں نے بھی عقلی بنیاد پر بہت سارے نئے عقائد گڑھ لیے تھے، جیسے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کی بخشش نہیں ہو سکتی، یا انہوں نے اعمال کے وزن ہونے کا، پل صراط کا انکار کر دیا کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آتا۔ تو اس طرح کے یہ مختلف باطل عقائد والے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ والجہمیہ، اسی طرح یہ جہمیہ، یہ بھی ایک فرقہ تھا، ان کے بھی مختلف باطل نظریات تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنا، اور اسی طرح جہنم اور جنت کے موجود نہ ہونے کا عقیدہ، اس طرح کے باطل عقائد تھے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ والجبریہ، اسی طرح جبریہ ایک فرقہ تھا، ان کا مذہب یہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنے اختیار سے، تو یہ بھی باطل عقیدہ ہے، باطل فرقہ ہے، ان سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ والقدریہ، اسی طرح قدریہ، جن کا یہ نظریہ تھا کہ انسان سب کچھ خود ہی کرتا ہے، اپنے افعال کا کاسب بھی ہے اور خالق بھی ہے، اپنے اختیار سے سب کچھ کرتا ہے، تو یہ بھی غلط نظریہ ہے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وغیرہم من الذین خالفوا السنۃ والجماعۃ، اسی طرح ان فرقوں کے علاوہ اور بھی جتنے فرقے ہیں یا جتنی مختلف آراء ہیں، جتنے مختلف باطل مذاہب ہیں، جو سنت اور جماعت سے یعنی اہل سنت والجماعت کے جو درست عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کی جو مخالفت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، یہی درست عقائد اور نظریات ہیں، اور اہل سنت والجماعت یہی جمہور امت کا گروہ ہے، اور یہی فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا جو جماعت ہے وہ بھی یہی ہے، اور یہی قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے وہ بھی یہی ہے، جس کی اہل سنت والجماعت پیروی کرتے ہیں۔ تو ان کی جو مخالفت کرے گا وہ ظاہر ہے کہ باطل پر ہوگا، گمراہی پر ہوگا، ان سب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح آگے مزید بات فرمائیے کہ واتبع البدعۃ والضلالہ، وہ لوگ جو بدعت اور گمراہی کی اتباع کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، دین کے اندر نئی نئی چیزیں گڑھتے ہیں اور گمراہانہ آراء اور راستے اختیار کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ انہوں نے دعا کے اندر اہم باتیں ارشاد فرما دی ہیں۔ وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَآء، کہتے ہیں کہ یہ جتنے باطل فرقے ہیں، گمراہ جو لوگوں کے نظریات ہیں یا راستے ہیں، ان سے ہم بالکل بری ہیں، ان سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں۔ تو صحیح عقائد کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے، باطل عقائد کا انکار کرنا، ان سے برات کا اعلان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلَّالٌ وَأَرْدِيَاءُ، یہ جو باطل آراء والے ہیں، باطل عقائد و نظریات والے ہیں، وہ ہمارے نزدیک گمراہ ہیں اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، تو اس لیے ان سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں۔ وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةُ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت فرما سکتے ہیں، وہ توفیق، اور اللہ ہی کی طرف سے ہمیں درست عقائد کو ماننے کی توفیق مل سکتی ہے، ان پر کاربند رہنے کی توفیق مل سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب، اللہ ہی سب کچھ بہتر جانتا ہے اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ اس کتاب کے اندر اہم عقائد کو بیان کیے ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، اور جمہور امت کا جو صحیح درست راستہ ہے
اور جو صحیح عقائد و نظریات ہیں وہ اس میں بیان کیے ہیں۔ تو اس میں صرف عقائد ہی بیان کیے ہیں، ان کے جو دلائل ہیں مزید نقلی دلائل، آیات اور احادیث جن سے یہ عقائد ثابت ہوتے ہیں، اسی طرح عقلی دلائل سے بھی علماء نے ان عقائد کو ثابت کیا ہے، تو وہ آگے بڑی کتابوں میں شرح عقائد اور دیگر کتابوں میں ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس میں صرف موٹے موٹے وہ عقائد بیان کیے ہیں جن پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ کتاب مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو صحیح عقائد اور درست نظریات ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم و دائم رکھے اور انہی پر ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور باطل آراء و نظریات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو بھی یہ پڑھنے پڑھانے والا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ امید ہے کہ یہ اسباق آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔